آج کا دن تاریخی حوالے سے ایک معتبر ترین دن کہ آج حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کا راز کیا تھا، اور حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اکثر احباب جیسا کہ بزرگ نے بھی سوال کیا اور دوران سوال یہ کہا کہ احرام کیوں توڑے۔ یہ لفظ آج کے بعد آپ نہیں کہیں گے کہ حسین نے احرام توڑے۔ احرام توڑنا حرام عمل ہے۔ حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ شریعت کا وارث، شریعت کا مالک حجت ہونے کی حیثیت سے یہ عمل سرزد کر سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو دربار ولید میں انکار کر کے آئے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ تھوڑی تمہید میں پڑھنا چاہوں گا۔ 26 رجب کو حسین ابن علی نے کہا کہ میں انکار نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے۔ شعبان کا پورا مہینہ مکہ میں رہے، رمضان مکہ میں رہے، شوال مکہ میں رہے، ذیقعدہ مکہ میں رہے۔ ذی الحج کے آج کے دن تک امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے۔ اتنے مہینوں میں مولا مظلوم کربلا کسی امتی کے گھر نہیں بلکہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں وارث بن کے بیٹھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں جو امام حسین نے رہائش اختیار کی وہ کسی کے گھر پہ نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مکہ میں اپنا ذاتی گھر تھا، ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ امام حسین نے وارث بن کے اس گھر کے دروازے کو کھولا اور وہاں بیٹھے رہے۔ 1053 خطبات مکہ موجودگی میں امام حسین نے دیے، شریعت کے فتوے دیے۔ امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے۔ آج 8 ذی الحجہ جب پوری دنیا کے حاجی خانہ کعبہ میں حج پڑھنے کے لیے پہنچ رہے تھے تو حسین ابن علی نے آج ہی کے دن مکہ کو کیوں چھوڑا؟ جب حسین جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو حسین یکم ذی الحج کو کیوں نہیں گئے؟ حسین ذیقعدہ کے مہینے میں کیوں نہیں گئے؟ حسین عین حج کے موقع پہ وہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ راز میں نے پڑھنا ہے، آج کے دن جانے کا حسین کا راز کیا تھا۔ تھوڑی تمہید سے گزار رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ملک صاحب مسلسل جو میرے واجب الاحترام برادر ملک منظر مہدی صاحب اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ان کی مجبوری کہ انہوں نے بھی آگے پہنچنا ہے، جلدی انہیں بھی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا جلدی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے اپنے حصے کی نوکری ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن مکہ کیوں چھوڑا؟ وجہ کیا تھی؟ حسین آج ہی کے دن مکہ سے کیوں نکلے؟ حسین دنیا کو حجت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے۔ حسین انسانوں کو امامت کا اختیار بتانا چاہتے تھے۔ تو جو آپ میری طرف رکھیں گے لوگ حج کے لیے کعبہ میں آ رہے تھے، امام حسین آج کا دن پڑھنے لگا ہوں، آج کا دن یہ لمحہ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین اپنے نانی کے گھر سے نکلے، ساتھ مولا حسین کا ایک لشکر تھا، بدن پہ احرام تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے دیتے حسین بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ جو ہی حسین کعبہ کے قریب پہنچے حسین نے طواف کیا۔ پہلا طواف کرنے کے بعد دوسرا چکر کاٹا، دوسرے چکر میں آ کے حسین ابن علی نے اپنی دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف ابو الفضل العباس چل رہے تھے۔ حسین نے صرف عباس کو دیکھا، صرف دیکھنا تھا۔ عباس کی آواز آئی، حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دو۔ حسین ابن علی نے بھی حکم نہیں کیا، غازی نے حسین کی آنکھ کا اشارہ سمجھا۔ حسین کے ساتھیوں نے احرام کو کھولا اور عمرے کی نیت سے طواف شروع کر دیا۔ جب عمرے کی نیت سے طواف شروع کیا تو آؤ سب سے پہلے سخی آباد سے پوچھیں کہ مولا آپ تو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے حسین کی آنکھ کے اشارے سے احرام کیوں کھولا؟ تو یقیناً عجب نہیں کہ آواز عباس آئے کہ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج۔ صرف کعبے کے گرد چلنے پھرنے کا نام حج نہیں ہے۔ جب حسین نے کہہ دیا ہے تو
اب حج نہیں پڑھا جائے گا۔ ادھر مظلوم کربلا نے اشارہ کیا، حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت سے طواف کیا۔ عمرے کی نیت سے طواف کرنے کے بعد حسین ابن علی حدود حرم سے نکلنا شروع ہوئے۔ حسین کا حدود حرم سے نکلنا تھا۔ جب مسلمان طواف کعبہ میں مشغول تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا حسین تو جا رہے ہیں، رسول کا بیٹا تو جا رہا ہے، زہرا کا لال تو جا رہا ہے۔ آخر حاجیوں کا ایک رش حسین کے پیچھے چلا۔ حسین حدود حرم سے باہر نکلے۔ حسین کے نوکر نے حسین کی سواری تیار کی۔ حسین گھوڑے کی زین پہ آئے۔ حسین اپنی سواری کو چلاتے چلاتے اس مقام پہ آ کے رکے جہاں رسول نے آخری حج پہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ حسین نے خطیر پہ جگہ پہ آ کے اپنے گھوڑے کو روکا، پیچھے آنے والے قافلے کو دیکھ کے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، حج کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا تم نے بیعت مانگی تھی، یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کے جاؤ۔ حسین اپنا اختیار بتاتا ہے، اگر تم نے جرأت ہے میرے بغیر حج پڑھ کے دکھاؤ، اگر تم نے جرأت ہے میرے بغیر طواف کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سوال ہے مولویوں سے، کوئی مولوی آج مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کا طواف ہو گیا تھا؟ کہنے میں نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے حسین چلا گیا تھا، حسین چلا گیا تھا۔ جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا تو جس سے باپ نکل جائے۔ حسین نے بتا دیا عبادت تب تک ہے جب تک حجت ہے۔ لکھے کوئی مولوی کہ وہ حج ہوا تھا، کیوں نہیں ہوا وہ حج؟ وہ حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ حج کیوں نہیں ہے؟ حسین نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے بتا دیا کہ جب تک حجت موجود ہو تب تک عبادت ہے۔ حسین ابن علی نکلے، بالکل مولویوں نے آج کے دن کے حسین کے مقصد کو چھوٹا کیا۔ کیا کہا جاتا ہے میری قوم کو؟ کچھ لوگ احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے تھے، حسین اس لیے مکے سے چلے گئے، چھپی تلواریں دے کے چلے گئے۔ کربلا میں ننگی تلواریں تھی، وہاں کیوں اترے؟ کم از کم توہین حسین ابن علی تو نہ کرو کہ حسین تلواروں کی وجہ سے چلے گئے۔ حسین تلوار کی وجہ سے نہیں گئے، حسین کعبے کی وجہ سے گئے۔ مولا حسین جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا پھر کیا کہیں کہ آپ حج نہیں پڑھ رہے؟ اب حسین کو جلا لایا۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کعبے کی طرف چلے۔ آج کے دن یہ جس لمحے میں آپ بیٹھے نا، اس لمحے کی بات کر رہا ہوں، عباس کعبے کے قریب چلے۔ کعبے نے غازی کو آتے ہوئے دیکھا، کعبے نے اپنے شانوں کو جھکایا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ اس علاقے میں اگر ادب سنا جاتا ہے تو میں لفظ تبدیل کرتا ہوں۔ کعبے کی چھت نے عباس کے قدم چومے۔ اس سے پہلے علی بھی کعبہ کی چھت پہ جا چکا، اس سے پہلے بلال حبشی بھی کعبہ کی چھت پہ گئے۔ جب فتح مکہ پہ رسول آئے تھے تو رسول نے کہا تھا بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دے۔ بلال کعبے کی چھت پہ جلدی جلدی چلے گئے۔ کعبے کی چھت پہ بلال کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا، حکم ہوا تھا میں آ تو کعبہ کی چھت پہ گیا، لیکن زمین پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا۔ اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا ہے، اب مجھے بتائیں زمین کی طرف منہ کر کے اذان دو، آسمان کی طرف منہ کر کے اذان دو؟ علم عباس کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہیں، نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے۔